والسلام والتقدير والإكرام على النبي المرحوم على النبي الرشيد وعلى الشهيد الأكرم مولانا نور العلم جبر الحسنين أبو القاسم محمد سلسلے کی دوسری مجلس ہے جس کو آپ حضرات نے بڑے اہتمام کے ساتھ آغاز مجلس میں متوجہ ہو کر اس بات کا ثبوت دیا کہ واقعی پہلی مجلس کے بعد باقاعدہ کھانا پینا اور اس کے بعد ایک سکون کی سانس لے کر دوسری مجلس میں حاضر ہوئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات ایسا نہیں ہے کہ پہلی مجلس سے تھک گئے ہیں، بلکہ دوسری مجلس میں تمام افراد کا حشاش بشاش آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات کے چہرے پر اہل بیت کے فضائل اور اہل بیت کے مناقب سننے کی جو للک ہوتی ہے، اس کی جو چاہت ہوتی ہے، اس کی جو خواہش ہوتی ہے، وہ آپ کے چہرے پر نمودار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اچھی گفتگو میں سرزمین نجف اشرف سے کروں گا۔ سرزمین نجف اشرف پر میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے، پہلے اسے غور سے سن لیجئے۔ کیا ہے؟ علی مع الحق والحق مع علی، مطلب کیا ہے؟ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ بڑی عظیم اور بڑی پیاری گفتگو آپ کی ذہنیت کے حوالے کروں گا۔ آئیے چلتے ہیں نجف اشرف پر بغیر کسی تمہید کے۔ نجف اشرف میں ہمارے اور آپ کے بہت ہی بڑے عالم جن کا نام ہے علامہ امینی، نام سنا ہوگا علامہ امینی، جن کی بہت ہی گراں قدر کتابیں ہیں۔ دنیا شیعت میں بہت بڑی بڑی کتابیں علامہ امینی کی ہیں، اس میں سے ایک کتاب جو بہت گراں قدر کتاب ہے جس کا نام ہے الغدیر، الغدیر، جس میں انہوں نے بے پناہ پوری دنیا سے روایتیں جمع کی۔ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں اور کتابوں میں غدیر کے حوالے سے روایت ہے، وہ سب کے سب جمع کر کے اور اس پہ ایک دلیل دی ہے کہ جتنی بھی غدیر کی روایتیں ہمارے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں۔ لہذا میں صرف آیت اللہ غدیری کے حوالے، آیت اللہ امینی کے حوالے سے یہ بیان کر رہا تھا کہ الغدیر نام کی کتاب لکھی ہے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئی۔ لہذا آپ آئیے نجف اشرف چلتے ہیں۔ سرزمین نجف اشرف میں علامہ امینی جو الغدیر کے تعلیف کرنے والے ہیں، جو الغدیر کے رائٹر ہیں، وہ تپتی دوپہر میں، دیکھیے عراق میں گرمی بہت ہوتی ہے، اللہ کرے آپ لوگ عراق جائیں، ساری زیارتیں عراق میں، امام حسین عراق میں ہے، مولا کائنات عراق میں ہے، یہ میں چھوٹے
بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے. اور کون ہے پہلے امام؟ کیا نام ہے؟ حضرت علی علیہ السلام عراق میں. تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام عراق میں. ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ کہاں ہے؟ عراق میں، لیکن یہ کاظمین میں. نویں امام امام علی امام محمد تقی علیہ السلام، یہ کہاں ہے؟ وہی کاظمین میں. اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام، یہ کہاں ہے؟ وہی عراق میں، یہ سامرہ میں. 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ کہاں ہے؟ یہ بھی سامرہ میں. ایک کربلا میں، ایک نجف میں، 2 کاظمین میں، 2 سامرہ میں. کتنے امام ہوئے؟ 6 امام ہمارے عراق میں ہیں. لہذا اللہ سے دعا کرے ایک سفر عطا کرے 6 اماموں کی زیارت نصیب ہو جائے. یہ میں نے اس لیے بتا دیا، کبھی کبھی اس میں لوگ تسلسل میں پڑ جاتے ہیں کہ سامرہ میں کون سے امام ہیں اور کاظمین میں کون سے امام ہیں. کاظمین میں 7ویں اور 9ویں امام ہیں، اور سامرہ میں 10ویں اور 11ویں امام. اور وہیں سے سرداب امام زمانہ ہے جہاں سے ہمارے آخری امام نے غیبت آتی ہے. آئیے اب میں آپ کو اپنے سلسلے کی طرف لے کر چلتا ہوں. سرزمین نجف اشرف، جہاں پر علامہ امینی الغدیر کے اتنے مشہور ہیں، بار بار میری زبان پہ غدیری آ رہا ہے باتیں، ان کو غدیری بھی کہا جائے تو کم نہیں ہے. علامہ امینی غدیر کی وجہ سے مشہور ہوئے. اب علامہ امینی نجف اشرف میں ہے، بہت شدت کی دھوپ ہے اور ماہ مبارک رمضان ہے. وہ اچانک دوپہر کی تپتی دھوپ میں اپنے بستر استراحت سے بلند ہوئے اور بغداد کی طرف چلے. اب جب بغداد کی طرف چلے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نجف اشرف سے بغداد کم از کم 350 کلومیٹر ہے. نجف سے بغداد 350 کلومیٹر. اب علامہ امینی تشریف لائے علیہ السلام رحمۃ اللہ. علامہ امینی نجف سے بغداد کا سفر شروع کیا. اب نجف پہنچے، دیکھیے ابھی تو بڑی خاموشی ہے، لیکن جب نتیجہ دوں گا تو بڑا لطف آئے گا. پہنچ گئے تپتی دوپہر میں، کہاں؟ بغداد. اب جب بغداد پہنچے تو ایک دروازہ کھٹکھٹایا. علامہ امینی بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم. دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ جب اس نے کھولا ایک شخص نے، تو وہ دروازہ کھولتے ہی پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اہل سنت کا گھر تھا. اب وہ حیران اس لیے ہوا کہ چہرہ دیکھ کے ہی سمجھ گیا کہ یہ عالم دین شیعہ کا ہے. یہ شیعوں کے عالم دین ہے، ظاہر سی بات ہے، لباس سے ہر کوئی پہچان جاتا ہے. تو اس نے سوچا کہ ایک عالم، شیعہ عالم ہمارے دروازے پہ کیوں آیا. ابھی یہ سوچ ہی رہا ہے، ادھر سے علامہ امینی نے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے کیا حدیث پڑھی ہے؟ علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب جیسے ہی اس نے تعجب خیز انداز میں دیکھا، علامہ امینی نے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس شخص نے، ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی ایرا گہرا اور حلیہ خراب ہو تو گھر میں آنے سے ذرا سا پرہیز کرے گا کہ بھائی اس کو کیسے آنے دے. لیکن ظاہر سی بات ہے، ایک لباس رسول میں آیا ہو تو اسے کیسے منع کر سکتا؟ بہرحال اس نے فوراً کہا بالکل تشریف لائیے، اور گھر میں بٹھا دیا، کمرے میں بٹھایا. اور بٹھانے کے بعد ابھی بھی پریشان تو ہے کہ یہ ہمارے گھر آنے کا سبب کیا ہے.
وہ گھر میں بٹھانے کے بعد، کمرے میں بٹھانے کے بعد وہ گھر میں تمام افراد کے پاس گیا اور جانے کے بعد سب لوگوں سے بتایا کہ ایک شیعہ عالم دین ہمارے گھر میں آیا ہے۔ تو سب لوگ پریشان ہو گئے، کیوں، کیا وجہ ہے، ریزن کیا ہے؟ تو اس نے کہا پتا تو نہیں، لیکن چلو چلا جائے، ذرا پوچھا جائے کیا وجہ ہے ہمارے گھر آنے کی۔ جتنے افراد تھے مرد حضرات وہ سب کمرے میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سب ایک ہی جملہ، جی حضور فرمائیے خیریت تو ہے؟ علامہ امینی نے ایک جملہ کہا، ہاں میں تمہارے گھر میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زحمتوں میں نہ ہو، مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ اب جیسے ہی کہا کیا سوال ہے، علامہ امینی نے کہا کہ دیکھیے آپ میں سے کوئی ایک ڈاکٹر ہے؟ کہاں؟ کہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے؟ کہاں؟ کہ اس کتاب کا لکھنے والا کون ہے؟ اس نے ایک نے بڑھ کر کہا میں نے لکھا ہے۔ جیسے اس نے کہا میں نے لکھا ہے، علامہ امینی یاد ہے نا کہاں سے کہاں تک گئے ہیں؟ تپتی دوپہر میں دھوپ کی ماہ مبارک رمضان میں نجف سے 350 کلومیٹر بغداد چلے گئے، اور کیا کہا کہ تم نے کتاب لکھی ہے؟ کہا میں نے لکھی۔ کہ کتاب لکھی ہے کس کے اوپر؟ کہ میں نے کتاب لکھی ہے مولا کائنات کے اوپر، میں نے مولا کائنات کے اوپر کتاب لکھی۔ کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مولا کائنات کے اوپر کتاب تو لکھی، لیکن جو مولا کائنات کے اوپر کتاب لکھی تو کس چیز پہ لکھی ہے، کس ٹاپک پہ لکھی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے پوری کتاب میں مولا علی کی فضیلت لکھی ہے۔ علامہ امینی خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد کہا ماشاءاللہ بہت خوب، لیکن اچھا ایک بات اور بتا دو، یہ جو تم نے علی کی فضیلت میں کتاب لکھی ہے، پڑھا لکھا ہے، یہ جو علی کی فضیلت میں کتاب لکھی ہے اس کو تم نے موضوع کیا بنایا ہے؟ جیسے ہم بیٹھے ہیں تو ایک حدیث پڑھتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، اسی پہ پوری گفتگو چلتی ہے، اس کو کہتے ہیں موضوع۔ میں حق علی، علی حق، اس پہ گفتگو چل رہی ہے۔ تو ویسے ہی علامہ امینی نے کہا تم نے بھی علی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کوئی ایک ٹاپک اٹھایا ہوگا، کوئی ایک چیز لی ہوگی، کوئی ایک ذریعہ بنایا ہوگا، ایک زینہ لگایا ہوگا۔ اس نے کہا میں نے جو علی کی فضیلت پوری کتاب لکھی، اس کا جو میں نے ٹائٹل دیا ہے، اس ٹائٹل کا نام ہے علی مع الحق والحق مع علی۔ علی حق کے ساتھ ہے۔ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اب یہاں تک بات پہنچ گئی تو اب ذرا سا آپ پریشان ہوں گے۔ ابھی تک تو وہ گھر والے پریشان تھے نا، ایک سلام محمد والا، ابھی تک گھر والے پریشان تھے، اب ذرا سا مطمئن ہوئے۔ لیکن میں ایک ایسی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ بھی سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ علامہ امینی نے کیا کہا؟ شاباشی دی، اور شاباشی دینے کے بعد کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے اس حدیث پہ پوری کتاب لکھ دی جو ابھی شائع نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ابھی شائع نہیں، میں ذرا سا دیکھ سکتا ہوں۔ کہاں کتاب لایا، لانے کے بعد دیا، علامہ امینی نے چند ورق الٹے اور الٹنے کے بعد سرسری نگاہ ڈالی، کتاب رکھ دی۔ اچھا یہ بتاؤ پوری کتاب تو تم نے اس حدیث پہ فضیلت میں علی کی لکھ دیا، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کیا؟ کہا تم نے ایک حدیث علی کی سنی ہے۔ کہا کیا؟
کہا رسول اسلام نے جس طریقے سے آواز دی علی مع الحق والحق مع علی، اسی طریقے سے رسول نے یہ بھی کہا ہے عمار مع الحق والحق مع العمار۔ توجہ کہ حق عمار کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے۔ اب وہ سن کے پریشان ہو گئے، کہاں یہ حدیث سنی تو ہے؟ علامہ ملی نے کہا کہ جس حدیث کو تم نے کتاب کا ٹاپک بنایا ہے، جس حدیث کو تم نے کتاب کا ٹاپک بنا کے پوری کتاب علی کی فضیلت میں لکھ دی، تو وہ ٹاپک تو سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ جو حدیث رسول نے آقا کے بارے میں کہا وہی حدیث رسول نے غلام کے بارے میں کہہ دیا۔ بھائی حدیث ہے، وہی حدیث تو غلام کے حوالے سے بھی ہے۔ عمار یاسر غلام ہے نا مولا کے، تو عمار کے بارے میں بھی وہی حدیث، علی کے بارے میں بھی وہی حدیث۔ تو اب جو حدیث غلام کے بارے میں ہے وہی آقا کے بارے میں، جو آقا کے بارے میں ہے وہی غلام کے بارے میں، تو اب اس میں آقا کی فضیلت نظر نہیں آتی۔ یہ علامہ امینی نے کہا، توجہ رہے، علامہ امینی نے کہا، بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ خود غور کریں کہ ایک بات علی کے بارے میں، وہی بات غلام کے بارے میں، تو اس میں تو فضیلت نظر نہیں آتی۔ اب جیسے ہی علامہ امینی نے کہا اس میں کیا فضیلت ہے، وہ پریشان ہو گیا اور پورے گھر والے پریشان کہ شیعہ عالم دین ہے اور اتنی بڑی علی کی فضیلت میں کتاب لکھی گئی اور یہ آ کر کہہ رہے ہیں اس میں کوئی علی کی فضیلت ہے ہی نہیں۔ اب جب سب پریشان ہو گئے، دیکھا علامہ امینی نے کہ جس نے کتاب لکھا تھا اس کے ماتھے پہ پسینہ آیا۔ ایک مرتبہ علامہ امینی نے اس کے ماتھے کا پسینہ دیکھا، ایک جملہ کہا، تم پریشان نہ ہو، میں نجف سے تمہارے بغداد میں گھر پہ اس لیے نہیں آیا کہ تمہیں پریشان کرو۔ علی والے کبھی پریشان نہیں کیا کرتے، میں پریشان نہیں کرنے آیا بلکہ تمہاری پریشانی کو دور کرنے آیا۔ اس نے کہا کیا، کیسے؟ اب تو آپ نے کہہ دیا کہ جو علی کے بارے میں وہی عمار یاسر کے حوالے سے، تو اس میں علی کی فضیلت ہے نہیں۔ میری تو آپ نے پوری زندگی کی جو محنت تھی، کتاب اتاب لکھنا بڑی محنت کا کام ہے، ایک لائن لوگ نہیں لکھ پاتے ہیں، اور شعر نوحے کے شعر ہو، فضیلت کے شعر ہو، یہ لکھنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ جو ایک شعر لکھ دیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرتا ہے۔ یہ سب حدیثیں ہیں رسول کی طرف سے، لہٰذا ایک سطر ہو، ایک حدیث ہو، ایک روایت ہو، ایک واقعہ ہو، ایک شعر ہو، یہ سب لکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس نے تو پوری کتاب لکھی تھی۔ اب جیسے ہی علامہ امینی نے کہا کہ بھائی اس میں کوئی فضیلت کی بات ہے ہی نہیں، جس حدیث کو تم لے کر چلے ہو تو پریشانی کی تو بات ہے۔ اس نے کہا علامہ امینی آپ کہتے ہیں میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا، آپ نے میری پوری زندگی ایک لمحے میں مٹی میں ملا دی اور کہتے ہیں کہ پریشان نہیں کروں گا۔ علامہ امینی نے کہا دیکھو میں نجف سے بغداد دور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتا سکوں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس حدیث کا مقصد کیا ہے، اس میں فضیلت کیا ہے، اس میں فضیلتیں جدا کہاں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ اس کے رخ پہ ظاہر ہوئی خوشی، اس نے فوراً کہا جلدی بتائیے ہماری محنت واپس آ جائے، ہماری محنت رائے گاہ نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ علامہ امینی نے کہا دیکھو میں نجف اشرف سے بغداد اتنا لمبا طویل سفر طے کر کے اس لیے آیا کہ میں تمہیں بتا سکوں علی مع الحق والحق مع علی، الحق مع العمار والعمار
جیسے ہی سب کے سب متوجہ ہوئے، اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے آنے والا ایک حدیث جس کو نہ کسی نے بتایا کہ کتاب بھی شائع نہیں ہوئی ہے، شائع ہو جاتی تو کم سے کم پتا چل جاتا کہ ہاں یہ تو پورے عراق میں کتاب چل رہی ہے، یہ پڑھ کے چلے آئے ہوں گے۔ ابھی تک کتاب شائع بھی نہیں ہوئی ہے، وجہ یہی تھی گھر کے لوگوں کے حیران ہونے کی۔ اب علامہ امینی نے بیان کرنا شروع کیا، جملہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ ایک مرتبہ تمام گھر کے افراد جس طریقے سے آپ متوجہ ہیں سننے کے لیے فرق کیا تھا، اسی طریقے سے گھر کے افراد بھی سننے کے لیے تمام کے تمام اپنے کان لگا کر علامہ امینی کی گفتگو سن رہے ہیں۔ علامہ امینی نے بولنا شروع کیا، اب جیسے ہی بولنا شروع کیا، کہا دیکھو جس کے پیشانی پہ پسینہ آ گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی کی محنت رائگاں ہو رہی ہے، پانی میں جا رہی ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کیسے میری کتاب کی ویلیو ہو جائے، کیسے میری کتاب کی محنت بچ جائے۔ ایک مرتبہ علامہ امینی نے جملہ کہہ دیا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ علامہ امینی نے گھر کو متوجہ کر کے کہا، دیکھو اور رسول نے کہا علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، الحق مع العمار والعمار مع الحق، عمار حق کے ساتھ، حق عمار کے ساتھ۔ لیکن ان دونوں میں اتنا زیادہ فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کیا فرق یہ ہے کہ جس کے پیچھے پیچھے حق چلے اسے عمار کہتے ہیں، اور جس کے پیچھے عمار چلے اسے علی کہتے ہیں۔ نعرے حیدری، 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 نعرے صلوات۔ جس کے پیچھے پیچھے حق چلے اسے عمار کہتے ہیں، اور جس کے پیچھے پیچھے عمار چلے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ اور جملہ دے رہا ہوں، اور رسول نے کہا وجہ یہ ہے کہ علی جدھر مڑ جائے حق ادھر مڑ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ جدھر علی مڑ جائے ادھر حق مڑتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کائنات پوری ایک طرف جا رہی ہو اور علی اکیلے ایک طرف جا رہے ہو، اور کائنات کے ساتھ سب کچھ ہو تب بھی کائنات کا راستہ چھوڑ کے علی کی طرف چلے جانا۔ یہ ہے علی جو حق ہے۔ اب آپ کے سامنے تاریخ پیش کرتا ہوں۔ جناب عمار کو کیا کہا؟ حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے۔ جب جنگ صفین ہوئی نا، جنگ صفین، تو اسی میں جناب عمار مولا کائنات کی طرف تھے۔ جنگ صفین سنا ہے، ہمارا باز آپ سنا ہوگا، علی بھی جنگ سنی ہوگی۔ اس جنگ میں جناب عمار علی کی طرف تھے۔ اب جناب عمار کو جب علی کی طرف لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کے ذہن میں یہ حدیث آئی، العمار والحق مع العمار، حق عمار کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے۔ جو مخالف مجمع تھا وہ سب کے سب جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد معاویہ کے پاس پہنچے، معاویہ کے پاس